قرآن مجید کا سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورا کیا کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آئندہ تمہیں بتا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال تصور نہ کرو۔ بے شک اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے جائیں، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام جانے سے روکا تھا، کہیں ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم بھی ان پر زیادتیاں کرنے لگو۔ اور یاد رکھو، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر اور چوٹ کھا کر اور بلندی سے گر کر اور سینگ لگ کر مر گیا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، سوائے اس کے جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور جوئے کے تیروں کے ذریعے تمہارا تقسیم کرنا بھی حرام ہے۔ یہ سب فسق ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، بس تم ان کافروں سے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ بس جو شخص گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر بھوک کی وجہ سے ان حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور وہ شکار بھی جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جنہیں تم نے سدھا رکھا ہے، اور انہیں تم شکار پر چھوڑتے ہو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس کے مطابق تم نے انہیں سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑیں اسے کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومنہ عورتیں نیز جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال کی گئی ہیں، بشرطے کہ ان کا مہر دے دو اور ان کی عفت کے محافظ بنو۔ چوری چھپے آشنائیاں یا بدکاری نہ کرو، اور جو کوئی ایمان سے منکر ہو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، نیز اپنے سروں کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو۔ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہم بستری کی ہو، پھر تمہیں پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اس سے تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تمہیں پاک
اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے، شاید تم شکر کرو اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس عہد و پیمان کو بھی جو اللہ نے تم سے لے رکھا ہے جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے۔ ہر حال میں عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ترین ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔